مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو. جو بندہ جمعے والے دن مجھ پہ زیادہ درود پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے عقلوں کی اپنی توحید کی طرف رہنمائی فرمائی اور انہیں اپنی ہدایت عطا فرمائی اور اپنی توحید کو سلامتی کے سفینے میں نجات کا سبب بنایا. اللہ کو یکتا ماننے والا کہتا ہے اس سلامتی کی کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا یہ اللہ کے نام سے ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے کعبے کو شان عطا فرمائی. آج کا جو عنوان ہے وہ کعبۃ اللہ کی شان ہے. اللہ کا گھر کعبہ اس کی شان سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. ایمان کی شمع روشن ہوگی. کیا شان اس کعبے کی جو اللہ کا گھر ہے. اللہ نے اپنی عظمت اور جلال کے ساتھ کعبے کو خاص کیا. کعبے کے اندر داخل ہونے والوں کو امن عطا فرمایا. امن والا گھر کعبہ بنایا. یہ وہی مبارک گھر ہے جس سے اللہ کے پیارے حبیب نے ہجرت فرمائی مگر آپ نے اسے نہ چھوڑا نہ اس سے تعلق توڑا نہ ہی آپ کا دل اسے ہٹ کے دوسرے قبیلے کی طرف متوجہ ہوا. یہاں تک کہ اللہ نے آپ پر یہ آیات نازل فرمائی جنہیں آپ نے سنا اور تلاوت فرمایا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حضور نماز پڑھ رہے ہیں دل کے اندر خیال آتا ہے میرا قبلہ وہی قبلہ ہونا چاہیے جو آج کعبہ ہے جو آج مسلمانوں کے طواف کا مرکز ہے. حضور کے دل میں خیال آیا. جب خیال آیا حضور نے اپنا چہرہ نماز کے اندر آسمان کی طرف اٹھایا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا. فرمایا سونیا ہم بار بار تیرا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. آپ کی جدھر مرضی ہے چہرہ ادھر پھیر دے قبلہ ہم ادھر ہی بنا دیں گے ادھر ہی کر دیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ نماز کے اندر ہی اپنا رخ موڑا. جدھر چہرہ آمینہ نے لال تھا ادھر چہرہ صحابہ تھا. صحابہ کرام کا عشق دیکھیے کہ نماز کے اندر ہی چہرہ موڑ دیا آمینہ کے لال کی چہرے کی طرف جدھر حضور نے چہرہ پھیرا. چلیے بریلی شریف. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میرے نبی اللہ نے فرمایا سونا جدھر تیری رضا ہوگی ہم قبلہ ہی ادھر موڑ دیں گے. اللہ نے کعبے کی شان میں کافی آیات بیان فرمائی ہیں. جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے اللہ نے فرمایا بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ مکے میں ہے. برکت والا ہے. سارے جہان کا رہنما ہے. اس میں کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. اور جو اس میں آئے امن پا جائے اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے. یہ کعبے کی شان میں ہے. اس کی تفسیر صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا کہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ بیت المقدس جو ہے یہ ہمارا قبلہ ہے کعبے سے افضل ہے. یہ کعبے سے پہلے ہے. انبیاء کا مقام ہجرت اور قبلہ عبادت ہے. مسلمانوں نے کہا کعبہ افضل ہے. جب یہ بحث و تکرار ہوا اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ کا اونچا بولے ایسے سال کعبے چلے جائے. اللہ نے فرمایا قرآن نازل فرمایا اور بتایا سب سے پہلا مکان جس کو اللہ نے اطاعت اور عبادت کے لیے مقرر کیا نماز کا قبلہ حج اور طواف کا موضع جگہ جس کا طواف کیا جائے جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہو جائیں وہ بیت المقدس نہیں بلکہ پہلا کعبہ ہے. وہ پہلا جو ہے وہ
کعبہ ہے۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں، کعبہ معظمہ وہ ہے جو شہر مکہ میں واقع ہے۔ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا۔ بیت المقدس سے 40 سال پہلے کعبہ بنا ہے۔ بڑی توجہ چاہوں گا، کعبے کی عظمت پر بہت بڑا جملہ۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کعبے کی شان پر، پرندے کعبے کے اوپر نہیں اڑتے، پرندے کعبے کے اوپر نہیں بیٹھتے، پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ کے گزر جاتے ہیں، اور جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج بھی اسی کعبے کے پاس سے کرتے ہیں۔ وہ اپنا علاج اس کعبے کے پاس سے کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ وہ کعبے کی ہوا سے گزرتے ہیں۔ کعبے کے پاس جو ہوا چل رہی ہوتی ہے نا، فضا، اس فضا سے وہ پرندے گزرتے ہیں، اللہ انہیں شفائیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کعبے کی نرالی شانیں ہیں، اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہر شب جمعہ کو اللہ کے ولیوں کی روحیں کعبے کا طواف کرتی ہیں۔ ہر شب جمعہ کو اللہ کے ولیوں کی روحیں کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد کرتا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ابابیل نے ارادہ کیا تھا، ابرہا ہاتھی نے، ابرہا جو بادشاہ تھا اس نے ارادہ کیا تھا کعبے کو گرانے کا۔ اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا، جو کعبے کی طرف بری نیت کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ مقام ابراہیم وہاں پہ موجود ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کعبے کو تعمیر فرمایا۔ اس پر آپ کے قدم کے نشان ہیں۔ زمانہ گزرنے کے بعد، صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی وہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان موجود ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ قتل کر کے کعبے میں داخل ہو جائے تو اس کو امن دے دی جائے گی، کعبے کے اندر اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم کے اندر پاؤں تو اس کو ہاتھ تک نہ لگاؤں، کیونکہ کعبے کی حرمت کا یہ پاس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل امین، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بیت اللہ سے مراد کعبہ شریف ہے، جس کو اللہ نے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا، زمین پر آئے، آپ نے بیت اللہ کا حج فرمایا، پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کی اے آدم علیہ السلام آپ کا حج قبول ہو گیا، ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کا حج کیا تھا۔ حضرت آدم تم ہی 2000 سال پہلے کنہوں نے حج کیا؟ فرشتوں نے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے دریافت فرمایا تم حج میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا ہم حج کے دوران پڑھتے تھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی کعبے کا طواف کرنے لگے، اور آپ نے بھی یہی پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ میری اولاد میں اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا، میری اولاد میں ایسا بندہ بھیج جو اس کعبے کو تعمیر کرے۔ تو اللہ نے وہی فرمائی کہ میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنواؤں گا۔ اللہ نے فرمایا پیارے آدم میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اپنا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنواؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اللہ نے بیت اللہ شریف کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ سبز زمرد کا تھا، اور اس میں جنت کے چراغوں میں سے چراغ جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ حضرت جبریل حجر اسود کو اٹھا کے جبل ابو قبیس پر چھوڑ آئے تاکہ غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی، حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم کے زمانے تک۔ جب
آپ کے ہاں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کا حکم عطا فرمایا. آپ نے عرض کی یا اللہ مجھے اس کی نشانی بیان فرما. تو اللہ نے بیت اللہ کی مقدار ایک بادل بھیجا جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. آپ مکہ میں پہنچے, بیت اللہ کے مقام پر پہنچ کر وہ بادل رک گیا. فرمایا یہی کعبے کی جگہ ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کعبے کا مقام, تاریخ, کعبے کی شان, کب بنا, کس طرح بنا, یہ سارے معلومات ہونی چاہیے. بادل رکا, آپ کو پکارا گیا ابراہیم اس بادل کے سائے میں کعبے کی بنیاد رکھو, اس سے آگے یا پیچھے نہ کرنا. حضرت جبریل حضرت ابراہیم کو بتاتے جاتے, حضرت ابراہیم عمارت بناتے جاتے, حضرت اسماعیل آپ کو گارا اور پتھر اٹھا کے دیتے جاتے. کعبہ گیا بن, مسلمانوں کی راحت کا مرکز, مسلمانوں کے گناہ بخشے جانے کا مرکز کعبہ بن گیا. اللہ کے فرمان میں آیات بینات سے واضح مراد ہے جو اجر و ثواب کے اضافے پہ دلالت کرتی ہے کہ جو بندہ کعبے میں داخل ہو گیا وہ جہنم سے امن پا گیا, جہنم سے امن پا گیا. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جس نے حج کیا, کعبے کا دیدار کیا, فحش کلامی نہ کی, فسق نہ کیا, کوئی جرم نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. کعبے کا طواف کر کے گناہوں سے ایسا بری ہو گیا جس طرح کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا. اگلی حدیث سے بات فرمائیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکہ اور مدینہ میں سے کسی حرم میں مرے, مکے میں مرے یا مدینے میں مرے, یہ دونوں حرمین ہیں, مکے کی مسجد میں مرے یا مدینے کی مسجد نبوی میں مرے, میرے نبی نے فرمایا اسے قیامت کے دن امن والے لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا. کون سے لوگوں میں اٹھایا جائے گا؟ امن والے لوگوں. میرے نبی نے فرمایا بیت اللہ شریف کا طواف کثرت سے کیا کرو, کعبے کی نرالی شان ہے. فرمایا بیت اللہ شریف کا طواف کثرت سے کیا کرو, کیوں کہ بروز قیامت اپنے نامہ اعمال میں اس کو سب سے افضل اور سب سے قابل رشک عمل پاؤ گے. اور روایت میں جو بارش میں طواف کے 7 چکر لگائے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے. کوئی بندے مٹھا بول دے بسم اللہ, اللہ کرے بارش ہو, ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں, کیا پتا وہ وقت کب آ جائے, اس کی زبان سے نکلا جملہ قبول ہو جائے. فرمایا جو بارش کے اندر کعبے کے طواف کے 7 چکر لگائے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی مدینہ کے تاجدار نے فرمایا جس نے 50 بار بیت اللہ شریف کا طواف کیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے پہلے دن دنیا میں آیا, جس طرح پہلے دن ماں نے اسے اپنے پیٹ سے جنا تھا. اگلی روایت, اللہ نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا ہے ہر سال 6 لاکھ بندے اس کا حج کریں گے. ہر سال کتنے بندے؟ 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے. اگر بندے کم ہو گئے تو اللہ فرشتے بھیج دے گا جو بندوں کی کمی پوری کریں گے. 6 لاکھ بندہ ہر سال حج کرے گا, اگر بندہ نہ آ سکا تو اللہ فرشتے بھیج دے گا. بروز قیامت کعبہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے, یہاں تک کہ یہ بھی جنت میں چلا جائے گا, اس کا طواف کرنے والے بھی جنت میں چلے جائیں گے. کعبہ بھی جنت میں جائے گا اور اس کا طواف کرنے والے بھی جنت میں چلے جائیں گے. حدیث پاک کے اندر حجر اسود ایک پتھر ہے جو کعبے کے اندر نصب ہے. اونچا بولے سبحان اللہ. اللہ کے گھر کی شان بیان ہو اور بندہ سست پڑ جائے. شوق سے جتنا بولیں گے اتنا جلدی بلاوا آئے گا. حجر اسود جنتی پتھر ہے, کعبے کے اندر یہ نصب ہے. قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا, اس کی 2 آنکھیں ہوگی, زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گا.
ہر اس بندے کی گواہی دے گا جس نے اسے حق اور صداقت کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا. جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا یہ ہر اس بندے کی گواہی دے گا. تو انو پتہ ہر بندہ حجر اسود نو بوسہ دیندا ہے اور حجر اسود میرے نبی دے لباں دا بوسہ لیا اپنے کام چھپا دے. اللہ اکبر کبیرہ. حجر اسود ہر بندے کے حق و صداقت کی گواہی دے گا. نور کے پیکر دو عالم کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اکثر بوسہ دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم ایک بار گئے نا بوسہ دینا واسطے. آپ نے فرمایا او حجر اسود سن تو ایک پتھر ہے, تجھے بوسہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھے نبیوں کے تاجدار نے بوسہ دیا ہوا ہے, تجھے مدینے کے تاجدار نے بوسہ دیا ہوا ہے. اے پتھر تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. پاس میں مولا علی کھڑے تھے, فرمایا عمر یہ نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے. وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو آ کر اس کو بوسہ دیں گے, اس کا ادب کریں گے, احترام کریں گے, قیامت کے دن یہ ان کی شفاعت کرے گا, اور جو اس کا انکار کریں گے یہ ان کی شفاعت نہیں کرے گا اور وہ لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر کبیر. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. یہ کعبہ پاک کی نرالی شان ہے. ایک نماز کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر ہے. ایک روزہ 1,00,000 روزے کے برابر ہے. ایک درہم صدقہ کرنا 1,00,000 درہم صدقہ کرنے کی طرح ہے. اسی طرح ہر نیکی ایک کرو گے تو 1,00,000 نیکی کا ثواب. یہ صرف وہاں پہ جا کے نصیب ہوگی. حدیث پاک میں ہے. اچھا پچھلا عنوان بڑا ہی سونا ہے, ہر جملہ ہی بڑا لذیذ ہے, آج کی گفتگو کے اندر لطف والا ہے. یہ جو جملہ ہے نا, اللہ نے, میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ہر رات اہل زمین کی طرف رحمت کی نظر فرمائی ہے. ہر رات اللہ اہل زمین کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے. سب سے پہلے اللہ جو رحمت کی نظر فرماتا ہے وہ حرم والوں پہ فرماتا ہے. اہل حرم والوں پہ نظر رحمت فرماتا ہے. اہل حرم میں بھی سب سے پہلے مسجد حرام والوں پہ نظر رحمت فرماتا ہے. اللہ ہر رات میں اس دنیا کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے حرم میں, حرم کے اندر سب سے پہلے مسجد جو حرم ہے اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان پر نظر رحمت فرماتا ہے. پھر جس کو طواف کرتے ہوئے دیکھتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے, اور جو بندہ نماز کے اندر وہاں پہ مشغول ہوتا ہے اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے, اور جو بندہ صرف کعبے کی طرف رخ کر کے کعبے کا دیدار کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. جو کعبے کا دیدار کر رہا ہوتا ہے رب کائنات اس بندے کی بخشش بھی فرما دیتا ہے. کیا بات, کیا شان کعبۃ اللہ کی. صرف نظر کرنے پہ بخشش ہے. تو جو وہاں پہ جا کے طواف کرے اس کی بخشش کا عالم کیا ہوگا, جو وہاں پہ جا کے نماز پڑھے اس کی بخشش کا عالم کیا ہوگا, جو وہاں پہ جا کے قرآن پڑھے اس کی بخشش کتنی ہوگی. صرف کعبہ دیکھنا عبادت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے, حضور نے فرمایا کعبۃ اللہ پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ کعبے جلدی رہ جائے انہوں نے ہر دن میں اللہ کعبے پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 60 طواف کرنے والوں پر, 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر, اور 20 رحمتیں صرف اس کا دیدار کرنے والوں پر. اللہ کتنی؟ 60 طواف کرنے والے, 40 نماز پڑھنے والے, اور 20 رحمتیں صرف ان پہ نازل ہوتی ہیں جو بیٹھ کے کعبے کا دیدار کرتے ہیں. شہنشاہ خوش خصال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجون اور بقیع کو ان کی طرف, ان کے طرف سے پکڑا جائے گا اور جنت میں بکھیر دیا جائے گا. یہ دونوں مکہ اور مدینہ کے قبرستان ہیں. جو جہاں پہ دفن ہوگا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے کنارے پہ تشریف فرما تھے. اس وقت وہاں قبرستان نہ تھا. ارشاد فرمایا اللہ زمین کے اس ٹکڑے اور اس حرم سے 70,000 ایسے بندے اٹھائے گا جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. وہ سب بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے. ان میں سے ہر ایک 70,000 بندے کی شفاعت کرے گا.
پتہ ہے حرم کو کیوں یہ شانیں ملی ہیں؟ وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ کعبہ اللہ شریف ہے۔ حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکے کی گرمی پر ایک گھڑی صبر کرے گا، مکے جائے گرم موسم ہو، ایک گھڑی صبر کرے گا 100 سال دوزخ سے دور کر دیا جائے گا، 100 سال دوزخ سے وہ دور کر دیا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ گھر جو مکہ ہے، جو حرم ہے، یہ اسلام کا ستون ہے۔ جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے بیت اللہ کا ارادہ کر کے نکلے، اگر راستے میں اس کی روح قبض ہو جائے تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اور اگر وہ حج کر کے پلٹا تو اجر و غنیمت کے ساتھ لوٹے گا۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ کا ایک نام ہے عتیق۔ کیا نام ہے؟ عتیق۔ بڑے لطف کی بات ہے۔ عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ زمین ابھی نہیں بنی، اس سے کتنا پہلے؟ 2000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ اس کو ظالم جابر لوگوں کے قبضے سے آزاد رکھا، اس پر کسی ظالم جابر کو مسلط نہ کیا، جس نے بھی برا ارادہ کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو عتیق کہنے کی وجہ یہ بھی ہے جس نے بھی اس کا طواف کیا وہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا، وہ بندہ دوزخ سے آزاد کر دیا گیا۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی بڑا پرلطف ہے، کعبے کا بھی لقب عتیق ہے، ابو بکر صدیق کا لقب عتیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب بھی عتیق ہے۔ جو بندہ نماز میں قبلے کی طرف رخ نہ کرے اس کی نماز قبول کوئی نہیں، اور جو بندہ حضرت ابو بکر صدیق کی ولایت کی گواہی نہ دے اس کی زکوٰۃ قبول کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلیمان فرماتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے آپ نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، 2 رکعت نماز پڑھ کر ملتزم کے پاس آئے، عرض کیا اللہ میرے ظاہر باطن کو تو جانتا ہے، میری معذرت قبول فرما تو جانتا ہے، میری خطا کو معاف کر دے تو میری حاجت بھی جانتا ہے، لہذا وہ بھی پوری فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے ایمان اور یقین صادق کا سوال کرتا ہوں، جو میرے دل میں پاس جائے یہاں تک کہ میں یقین کر لوں مجھے وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو تو نے میرے لیے لکھ دی ہے، اس پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں جس کا تو نے میرے بارے میں فیصلہ فرما دیا۔ تو اللہ نے وحی فرمائی اے آدم میں نے تیری ساری دعائیں قبول فرما لی ہیں، میں نے تیری ساری التجائیں قبول فرما لی ہیں، اور تیری اولاد میں سے جو بندہ بھی دعا کرے گا میں اس کے غم دور کر دوں گا، میں اس کے الم دور کر دوں گا، میں اس کے دل سے فقر کا غم نکال کر اسے بے نیاز کر دوں گا، اور اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آئے گی اگرچہ وہ اس کی خواہش نہ رکھتا ہوگا۔ کعبے جو تیرا طواف کرے گا میں اسے امیر کر دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا زیادہ حج کرو اور زیادہ عمرے ادا کیا کرو، حج بھی کثرت سے کرو اور عمرے بھی کثرت سے کرو، کیوں کہ تمہاری غریبی دور ہو جائے گی، تمہاری محتاجی دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طوفان نوح آیا، طوفان نوح کے بعد بیت المعمور جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی اس کو چھٹے آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وہ بیت اللہ کی جگہ اس کے نشانات پہ بنیاد رکھے۔ حضرت ابراہیم وہاں تشریف لے گئے، آپ سے پوشیدہ تھا، نشان کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے بادل بھیجا، بادل کے ٹکڑے میں آپ نے اس کی تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا کے فارغ ہوئے نا تو اللہ نے فرمایا تو اعلان کر اس کعبے کا طواف کرو، اس کعبے کا آ کے طواف کرو اور یہاں پہ آ کے حج کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا بولنا تیرا کام ہے، اے پیارے بولنا تیرا کام ہے، تیری آواز ہر بندے تک پہنچانا میرا کام ہے۔ ابھی بندے وہ آئے بھی نہیں، روحوں سے خطاب ہے، جو روح بولی نا وہ کعبے کا طواف کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلند جگہ پہ چڑھے اور آواز سے پکارا اے اللہ کے بندو تمہارے رب نے گھر بنایا، تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا، اللہ نے سب زمین والوں کو آپ کی آواز سنائی، جنوں انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں اور ریتلے میدانوں، ہر خشک اور تر نے جواب دیا، مشرق مغرب والوں کو آواز پہنچائی،
माओं के पेटों के अंदर मर्दों की पुश्तों से लोगों ने जवाब दिया, सब कहने लगे लब्बैक 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 ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। आज वही बंदा हज करेगा जो हजरत इब्राहिम की आवाज पे लब्बैक जिसने कहा, जितनी बार कहा था वो उतनी बार हज करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने अखलाक के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। ऐसे कितना सोहना मंजर होगा जब काबे का तवाफ कर रहा हो। इस हदीस के रावी मौला अली है, शेर खुदा है। आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने अर्ज की मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, उस घर की क्या शान है जिस घर का तवाफ आप कर रहे थे। तो आपने फरमाया, अली अल्लाह ने मेरी उम्मत के गुनाहों के कफारे के लिए दुनिया में अपना घर बनाया। मेरी उम्मत के जो गुनाहगार लोग हैं उनके गुनाहों के कफारे के लिए अपना घर बनाया। मैंने अर्ज की मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, उसमें हजरे अस्वद का मकाम कैसा है। तो आपने फरमाया, ये कीमती पत्थर जन्नत में था, अल्लाह ने उसे दुनिया में उतारा, उसकी रोशनी सूरज जैसी थी। जब उसे मुशरिकीन के नवाब का हाथ लगे तो उसकी रोशनी गायब हो गई, ये स्याह हो गया। हज़रत वहाब बिन मुनब्बिह फरमाते हैं, तो रात में अल्लाह रोज़े क़यामत अपने 7 लाख मुकर्रब फरिश्तों को भेजेगा, जिनमें से हर एक के हाथ में सोने की जंजीर होगी। अल्लाह फरमाएगा, जाओ और बैतुल्लाह शरीफ को इन जंजीरों में बांध कर महशर की तरफ लेकर आओ। फरिश्ते जाएंगे, उन जंजीरों से बांध कर खींचेंगे। एक फरिश्ता पुकारेगा, ए काबे चल, काबा कहेगा मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरा सवाल पूरा न किया जाए। काबे को फरिश्ते सोने की जंजीरों से बांधेंगे और कहेंगे काबे चल, काबा कहेगा ना मैं नहीं चलूंगा, मेरा सवाल है। फज़ाए आसमानी से एक फरिश्ता पुकारेगा, वो काबे सवाल कर। काबा अर्ज करेगा, अल्लाह मेरे पड़ोस में जो लोग दफन हुए हैं उनके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। काबा को निदा आएगी, मैंने तेरी दरखास्त कबूल कर ली। हज़रत वहाब बिन मुनब्बिह फरमाते हैं, फिर मक्के के मुर्दों को उठाया जाएगा जिनके चेहरे सफेद होंगे, वो सब एहराम की हालत में काबे के गिर्द जमा होकर लब्बैक की सदा लगा रहे होंगे। फरिश्ते कहेंगे, ए काबे अब चल, वो कहेगा अभी भी नहीं। काबा कहेगा अभी भी नहीं, वो कहेगा नहीं चलूंगा यहाँ तक कि मेरा सवाल पूरा किया जाए। आसमान से फरिश्ता पुकारेगा, तेरा क्या सवाल है। काबा कहेगा, ऐ अल्लाह तेरे गुनाहगार बंदे जो इकट्ठे होकर दूर दूर से गुबार आलूद होकर मेरे पास आए, उन्होंने अपने अहलो अयाल को छोड़ा, अपने अहबाब को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, फरमा बरदारी और ज़ियारत के शौक में निकलकर तेरे हुक्म के मुताबिक उन्होंने मनास के हज अदा किए। मौला मैं तुझसे सवाल करता हूँ, उनके हक में भी मेरी शफाअत कबूल फरमा, उनको घबराहटे क़यामत से महफूज फरमा। तो फरिश्ता आवाज देगा, इनमें ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने तेरे तवाफ के बाद गुनाह किए होंगे, इन पे इसरार करके अपने ऊपर जहन्नम लाज़िम कर ली होगी। काबा कहेगा, ऐ मौला उन गुनाहगारों की भी बख्शिश फरमा जिन्होंने मेरा तवाफ करने के बाद गुनाह किए। ऐ मौला उन गुनाहगारों के हक में भी मेरी शफाअत कबूल फरमा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाएगा, मैंने उनके हक में भी तेरी शफाअत कबूल फरमाई है। तो फरिश्ता निदा देगा, जिसने काबे की ज़ियारत की थी वो लोगों से जुदा हो जाए, जिसने काबे की ज़ियारत की थी वो लोगों से अलग हो जाए। अल्लाह उन सबको काबे के गिर्द जमा कर देगा, उनके चेहरे सफेद होंगे, जहन्नम से बेखौफ होकर काबे का तवाफ करते हुए तलबिया कहेंगे। फरिश्ता कहेगा, ऐ काबे चल, जब सारे बख्शे जाएंगे तो काबा फिर चलेगा जन्नत की तरफ, फिर काबा जन्नत की तरफ चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर काबे को फरिश्ते पकड़ कर मैदान महशर में ले जाएंगे। जो काबे का दीदार करेंगे ये काबा उनकी शफाअत फरमाएगा। ये काबे की निराली शान है। पाक है वो ज़ात जिसने काबे को अमन और इज्जत वाला घर बनाया, इसमें रहने वाले इंसानों को अमन अता फरमाया। जो उसका दीदार करे अल्लाह उस पर भी रहमत नाज़िल फरमाता। दुआ करें सारे मिलकर, अल्लाह हम सबको बार बार उस काबे का दीदार अता फरमाए, बार बार अल्लाह गुंबद खज़रा का दीदार अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन।